أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب. ہے وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہمارے پروردگار کے ہم مشرک نہ تھے۔ ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گئے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں گے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے۔ اگر وہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً وہ بالکل جھوٹے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے، ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ واقع امر نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک، قسم ہمارے رب کی۔ اللہ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا ربی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی اچھی حالت میں ہم کو رکھا، ایمان کی حالت میں ہم کو رکھا اور ہمیں زندگی دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس زندگی میں اللہ ہمیں وہ توفیق بخشے کہ ہم ایمانی لیول کو اپنے بڑھائیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے۔ اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ فزادتہم ایمانہم، جب اذا تلیت آیاتہم، یعنی اللہ کی آیتیں ان پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانہم، یعنی ان کے ایمان کو وہ زیادہ کر دیتا ہے۔ تو جب ہم قرآن آیتیں ترجمہ تفہیم کرتے ہیں تو اس وقت ہماری بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے، کیا ہمارا ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ دیکھنا لازم ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری ایمانی کیفیت بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سبحان اللہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں، اس قرآن سے ہم جڑے ہیں تو کچھ فائدہ ہو ہماری زندگیوں میں۔ قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اسے طاقوں میں سجا کر رکھنا ہے، یا پھر ہمیں صرف کبھی کبھی جمعہ نکالنا ہے، یا پھر صرف ہمیں اس کا عربک ٹیکسٹ ایسا پڑھنا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو ایسا والا معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم جمع ہوئی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، احسن طریقے سے سمجھیں گی اور دوسروں کو جو قرآن کو نہیں سمجھتی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے، اور جو بہنیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے، اور یعنی توفیق دے اللہ ہم سب کو کہ ہم اپنے اس یعنی کلام الہی کو جو تفہیم کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم کثرت سے اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں اور وہ اللہ کے قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، آج ہم تیسرا رکوع پڑھنے جا رہی ہیں سورۃ الانعام کا۔ اس میں شرک کے بارے میں کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک کے بارے میں کہا ہے اس میں، اور ظلم، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب ظلم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا نا، کہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کسی کے اوپر، یعنی کسی کے اوپر کیا جاتا۔ اب مشرک کیا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، اتنا ظالم ہے کہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظلم کا یہ آخری درجہ ہے۔ انسان اتنا ظالم کہ سب پہ ظلم کر رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا سب میں بڑا ظالم ہے، سب میں بڑا بے رحم ہے۔ خود اپنے اوپر ہی رحم نہیں تو دوسروں کے اوپر کیا رحم کرے گا؟ تو اس کو اللہ نے مشرک کو ظالم کیوں کہا؟ اللہ نے مشرک کو ظالم کہا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ شرک کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کی پوری تیاری کر رہا ہے، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، شرک کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا کر وہ اتنا بڑا ظالم بن رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنی زبان، اپنا سر، اپنی کھال کھچوانے کی پوری تیاری کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی ایسے کما رہا ہے کہ آگے جا کر اس کی جلدوں کو جلایا جائے گا، اور اسے معلوم ہے۔ اسے جھٹلاتا کب ہے بندہ؟ اس کو پتا ہونے کے بعد بھی جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانے کی جب اس کے اندر عادت ہو جاتی ہے تو اس کو پتا ہے حق و باطل کیا ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے میری بہنوں جس کو پتا نہیں ہوتا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے؟
سب کو معلوم ہے. کون سا انسان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن بھی ہے ایک کتاب؟ کون سا مسلمان ایسا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن اس کی کتاب ہے؟ یعنی اس کو پڑھنے کے لیے اللہ نے دی، اللہ کی کتاب ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے اللہ نے اسے دی ہے. یہ تیرے لیے ہے. کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا. سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان جو کہتے ہیں ان کو یہ پتا ہے. اب جس کو پتا نہیں، آپ کو ہم کو بتانا ہے، ان کی آنکھوں کو کھولنا ہے ہمیں. ان کو بتانا ہے کہ ارے میری بہن یہ تیرے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ تجھ سے خطاب کرتا ہے اس میں، اس کو غور سے پڑھ، اس کو غور سے سن، اللہ تیرے لیے اس میں احکامات رکھا ہے. اپنی پیاری بہنوں کو ہم پیار سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں کہ دیکھو میری بہنوں، یہ آپ کے لیے اللہ نے اتارا، یہ آپ کی ہدایت کے لیے ہے، یہ میری آپ کی ہدایت کے لیے ہے. تو ایسے تو سبحان اللہ سب کو معلوم ہی ہے، معلوم رہتے ہوئے بھی جھٹلا رہا ہے بندہ. اس کو پتا ہے کہ اس میں اللہ کی آیات، اللہ کی باتیں ہیں، جھٹلاتا ہے اپنے عمل سے، اپنے فعل سے، اپنی حرکتوں سے جھٹلاتا، اپنی زبان سے جھٹلاتا، اپنی حرکتوں سے جھٹلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظالم کہتے ہیں، ظالم. ومن اظلم ممن افترا، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. او کذب بآیاتہ، یا پھر کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلا رہا ہے. یعنی نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے قرآن میں، کہتا ہے کہ طلاق کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ. یعنی 1 مرتبہ طلاق دی بندے نے اور اس کے بعد عدت کا وقت گزرتا ہے، اس کے بعد پھر دوسری طلاق دیتا ہے بندہ. اس کے بعد جب عدت گزرتی ہے تو وہ تو تیسری تو خود بخود پڑ جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا الطلاق مرتان. اب یہ بندے نے کیا کیا؟ جھٹ سے اٹھا، بڑے اس کو غصہ آ گیا، اس کو طلاق 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 طلاق، ختم. 10 نہیں 15 مرتبہ کہوں گا میں طلاق طلاق طلاق، 3 مرتبہ میں نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. مذاق کر رہا ہے شریعت کے ساتھ. یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. کیوں؟ ہم وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی. ہم وہ مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کو ایسی پرورش کر دی، بس اس کی فکر ہماری یہ ہے بچہ اسکول میں اچھے مارکس لا لینا، اچھا پڑھ لینا. دن رات ہم یہ دیکھتی ہیں، چیک کرتی ہیں کہ بچہ کون سے سبجیکٹ میں کمزور ہے، کون سی قرآن میں کمزور ہے، یہ ہم نے توجہ نہیں دی. بندہ قرآن میں کمزور ہے، یہ ہم نے توجہ نہیں دی. تمام سبجیکٹ پر تو ہم نے دیکھ لیا کہ عبور ہے کہ نہیں ہے اس کو، تمام مضامین میں ہم نے چیک کر لیا، تمام سبجیکٹ میں ہم نے چیک کر لیا، لیکن یہاں نہیں دیکھا ہم نے. دیکھا بھی تو کیا بولیں گے، نہیں بڑے ہو جانے کے بعد پڑھ لے گا وہ خود بخود پڑھ لے گا. یہ تمام تعلیم ہم نے دی. اس کے بعد کالج میں نہیں پڑھتا، کالج ریگولر نہیں جاتا، وہ چیک کرتے ہیں، وہاں پرسنٹیج چیک کرتے ہیں، ڈگری میں چیک کرتے ہیں کتنے مارکس آئے، کیسے آئے، ایگزام سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں. تو قرآن کی تعلیمات کی جگہ نہیں دیکھتے، اس کے نتیجے میں ہم ایسے سپوت تیار کر رہے ہیں، ایسے بیٹے تیار کر رہے ہیں جو شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں. ہم مائیں ہی ہیں وہ، ہم مائیں ہی ہیں وہ جو اولاد کی اگر ہم تربیت نہیں کرتی میری بہنوں، اللہ پوچھے گا. اس بیٹے کو ہی نہیں جس نے ایک لخت میں ٹھہر کر طلاق 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 کہہ دیا، اس بیٹے کو ہی نہیں بلکہ ماں باپ کو بھی اللہ پکڑے گا کہ تم نے تعلیم کیوں نہیں دی اس کو. یہ شریعت کا جھٹلا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے شریعت کا، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، شریعت کو جھٹلا رہا ہے. تو یہ شریعت کا جھٹلانا ایک کبیرہ گناہ ہے. ظلم کہا اللہ نے شریعت پیاری نازل کی، کہا کہ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ کر کے طلاق ہے. 1 مرتبہ طلاق دینی، پھر عدت کے دن گزرنا، اس میں کئی شرائط ہیں. عورت حائضہ ہوتی تو اسے طلاق نہیں دینا ہے، اور یعنی طلاق ہونے کے بعد اسے الگ نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے پہلی طلاق پر. 1 مرتبہ جب طلاق کہہ دیتا ہے اس کے بعد اس کو یعنی ساتھ ہی رکھنا ہے، اس کو گھر بھیجا دینا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اللہ نے تفصیل سے بتایا، ہر چیز کے احکام، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل. بچہ پیدا ہوا تو کیا مسائل ہیں، اس کے کیا یعنی احکامات ہیں. انسان کوئی مرتا ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، اس کے لیے کیا مسائل بیان کیے گئے ہیں. تمام چیزیں اللہ نے تفصیل سے بتا دی. اللہ کی آیات کو ٹٹولو، دیکھو، کھولو، پڑھو، سمجھو. اللہ نے بتایا
اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ کذب کر، جھٹلانا. جھٹلانا مطلب ایک تو کافر وہ ہے جو ڈھیٹ کافر جو کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانوں گا، یہ اس کا زبانی انکار ہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں مان رہی ہوں. بعض مسلمان ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مان رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا مان رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا قرآن ہے، ہم ایمان لائے قرآن پر، جذبہ جوش سب ہے لیکن ہوش نہیں ہے. آنکھ کھول کر کبھی قرآن کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں. طلاق کے مسائل اسے نہیں پتا، طہارت کے مسائل اسے نہیں پتا، بندے کو کب غسل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا ہے وہ نہیں پتا. تو کیا کرتا ہے اپنی زندگی میں اپنی حرکتوں کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ شریعت کو جھٹلا دیتا ہے، شریعت کے خلاف کرتا ہے. تو ایک ہوتا ہے قولی جھٹلانا، منہ سے جھٹلا دینا، اپنی زبان سے جھٹلا دینا، وہ تو ڈھیٹ کافر مشرک کرتا ہے. ایک ہوتا ہے جو مسلمان اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے. تو دو بھی جھٹلانا ہی ہوا. فار ایگزامپل میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اپنا مائک بند کریے، زوم میٹ چل رہی، کوئی گڑبڑ کر رہا تو کہتے ہیں مائک بند کریے، آپ مائک نہیں بند کر رہی ہیں. کسی نے کہا کہ نہیں میں نہیں بند کروں گی، کسی نے کہہ دیا کہ نہیں وہ تو ہاں میں بند کروں گی، لیکن بند نہیں کر رہی ہے. ہاں وہ کہہ رہی کہ ہاں میں جانتی ہوں اس سے ڈسٹرب ہو رہا آپ کو، لیکن میں مطلب بند کر دوں گی، لیکن کر نہیں رہی ہے. تو جھٹلانا تو دو بھی ہوا نا. ایک ہوا عمل سے جھٹلانا، ایک ہوا اپنی زبان سے جھٹلانا. تو میری بہنوں، آج ہمارے معاشرے میں کئی مسلمان ایسے ہیں جو اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں اللہ کے کلام کو. اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا آیتوں کو جھٹلا دے، اللہ کی بات کو جھٹلا دے. انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کامیابی نہیں دے گا ایسے ظالم کو. اور آج ہم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے بھی ہیں، اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، اور تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگتے، اللہ مجھے کامیابی دے دے، اللہ میرے بچے کو کامیابی دے دے، اللہ میرے شوہر کو کامیابی دے دے، اللہ فلاں میرے اولاد کو کامیاب کر دے، مجھے کامیاب کر دے، میرے ماں باپ کو کامیاب کر دے، میرے بھائی بہن. سبحان اللہ، کامیابیوں کی لسٹ ہے آپ کے پاس، آپ بارہا مانگ رہی ہیں اللہ سے. اللہ اعلان کرتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالم کو کامیاب نہیں کرے گا. ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی بات کو جھٹلا دے. پھر شرمندگی بھی نہیں ہے. ہاں کوئی بات جھٹلائی جا رہی ہے، وہ یاد آ جائے انسان کو، ارے میں نے یہ جھٹلا دی تھی بات اللہ کی، یہ تو اللہ کا حکم ہے. فوری اللہ سے اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ. دل سے نادم ہو، دل میں ندامت آئے کہ ہاں میں نے یہ کام غلط کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ ہے نا ارحم الراحمین. سبحان اللہ، اللہ تو بیٹھا ہے معاف کرنے کے لیے. اللہ تو ندا لگاتا، آواز لگاتا ہے روزانہ کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے معاف کروں. تو یہ اللہ کی بات کو ہمیں سننا ہے میری بہنوں، اللہ کی بات کو ہمیں سننا ہے، اس کی بات پر لبیک کہنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری فلاح نہیں ہے، اس کے بغیر ہماری کامیابی نہیں، کیونکہ اللہ نے صاف اعلان کر دیا انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کامیابی نہیں دیتا ظالم کو. تو ہمیں ظالم نہیں بننا. ظالم کون؟ وہ نہیں جو ہم دیکھتے ظالم کس کو بولتے ہیں، ہم صرف اسی کو بولتے جو کسی کو مار رہا ہے، کسی کو پیٹ رہا ہے، ارے کیا ظالم شخص ہے وہ، اس کو اتنا مار دیا، اس کو پیٹ دیا، اس کو ہی ظالم ہم کہتے ہیں. اللہ کس کو ظالم کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ اس کو ظالم کہتا ہے جو اللہ کی بات کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کی بات کو جھٹلا دیتا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. مطلب اللہ پر جھوٹ باندھنا مطلب کیا بتا رہی ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، ممن افترا، جو کوئی وہ افطرا جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر. اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ عمل کرتے ہیں جو کہ اسلام کا نہیں ہے، شریعت کا ہے ہی نہیں وہ عمل، اور کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ایسی کرو، بلا کرتے بھی ہیں غلط اور کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ایسی کہا، اللہ نے ایسی کرنے کے لیے کہا، ہاں شریعت میں یہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، یہ حدیث ہے، جبکہ وہ حدیث ہی نہیں ہوتی. جیسے کہ کل ایک بہن بتلا رہی تھی کہ کسی نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ کتابوں میں سے بھیج دیتی، یہ کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب، ارے کتاب دیکھو صحیح ہے کہ نہیں ہے، مستند ہے کہ نہیں ہے. کسی کتاب میں سے دیکھ کے لکھ کے بھیجا دیے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جبکہ قرآن کہتا ہے کسی نگاہ کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے. ولا تدرک الابصار، کوئی
कोई अबसार, बसर कहते हैं निगाह को, कोई निगाह की ये मजाल ही नहीं कि वो अल्लाह को देखे। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है। और लोग कहते हैं फला मौलाना ने कह दिया, फला साहब ने कह दिया, नहीं नहीं जी, वो जो लोग है ना अलग जमात के हैं वो ऐसी कहेंगे। आपको मैं कह रहा हूं ना, देखो अल्लाह को देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। कुरान कहता है किसी नजर की ये मजाल नहीं कि वो अल्लाह को देखे। और ये बंदा कहता है नहीं नहीं नहीं, देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो दूसरी जमात के लोग ऐसी बात करते हैं। नऊज़ु बिल्लाह। ये बात जमात की झगड़े की नहीं है। आप कुरान खोल के देखिए, कुरान को समझिए, पढ़ेंगे तो फिर ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये जहालत की वजह से झगड़े हैं। ये अपना अपना एक दायरा बना लिया इन्होंने, और वही दायरे में घूमेंगे, वहीं मरेंगे। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? क्या जवाब देंगे अल्लाह को जब अल्लाह पाक खुद कहता है कि कोई नजर की मजाल ही नहीं कि वो अल्लाह को देखे, और ये कह रहे हैं कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, और फलां किताब में लिखा है, फलां जगह लिखा। अरे जो भी लिखा है सब गलत है, किज़्ब है, झूठ है। अल्लाह की बात सच्ची है। हम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत करदा हदीस में देखिए, आप फरमाती है जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा मेराज में, जिसने भी ये कहा उसने झूठ कहा। और ये आयत का रेफरेंस देती है हम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, और ये आयत का रेफरेंस देती है। कौन सी? यही आयत जो मैंने अभी आपको बयान की कि किसी नजर की ये मजाल नहीं कि वो अल्लाह को देखे। बहरहाल ये कि ये झुटलाना बड़ा डेंजर है मेरी बहनों, और हम मुसलमानों से भी ये गलती होती है बाज मुसलमानों से कि अल्लाह की बात को झुटला देते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बात को ना झुटलाएं, अल्लाह ताला की बातों को पढ़ें, उस पर अमल करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी रखें, वरना फलाह नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि अल्लाह ऐलान करता है इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह फलाह नहीं देगा, कामयाबी नहीं देगा, जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं या अल्लाह की बातों को झुटला देते हैं। यौम नहशुरुहुम, और अल्लाह ताला बता रहे हैं वो वक्त भी याद करने के काबिल है। यौमा, उस दिन, नहशुरुहुम, हम जमा करेंगे, जमीअन, पूरों के पूरों को। सुम्मा नक़ूल, फिर हम कहेंगे लिल्लदीना अशरकू, उन लोगों को कहेंगे जिन्होंने शिर्क किया था, आइना शुरकाउकुम, कहाँ है शरीक तुम्हारे? हाँ, दुनिया में तो बड़ा शरीक बनाते थे ना, वो बाबा कर देंगे, ये बाबा कर देंगे, ये फला हो जाएगा, वो फला हो जाएगा, वो हमारे हमको मैदान हशर में बचा लेंगे। उनके नाम का नजरो नियाज चढ़ाओ, उनके नाम के चढ़ावे चढ़ाओ, उनके नाम के डोरियां बांधो, उनके नाम का फला करो, उनके नाम का झंडा करो, उनके नाम का कुंडा करो, उनके नाम से 11वीं करो, उनके नाम से 12वीं करो, 13वीं करो, 14वीं करो। कि कहाँ गए अब जितने भी ठहरा करते थे ना, नजरो नियाज जिनके लिए पेश की जाती थी, दुआएं जिनसे मांगी जाती थी, अपनी हाजतों को उनके सामने रखते थे अल्लाह को छोड़कर। नजरो नियाज मेरी बहनों अल्लाह के लिए होनी चाहिए, नजरो नियाज हमारी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हमारी हर वो इबादत, हमारा रुकू, हमारा सुजूद अल्लाह के लिए होना चाहिए। झुकना, सजदा का माना आप डिक्शनरी खोल के देखिए, सजदा मतलब झुकना। हमारा झुकना अल्लाह के लिए हो। हमारा क़याम, जो अदब से ठहरते ना, हाथ बांध के ठहरते, वो क़याम अल्लाह के लिए होना चाहिए, गैर अल्लाह के लिए नहीं। अनजाने में देखिए जिहालत में हम क्या हुक्म देते थे बच्चों को, सीधा ठहरो, हाथ बंद के ठहरो, मेरे सामने नजर नीची करके ठहरो। सुभान अल्लाह, क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं? अगर हमने ऐसा कहा, अल्लाह हमें माफ करे। होता ना जिंदगियों में इल्म नहीं रहने की वजह से हमने भी कभी कहा था होगा, हाथ बंद के ठहरो, नजर नीची करो। अरे हाथ बांध बांध के जो ठहरते हैं नजर नीची करके, वो अल्लाह के सामने ठहरते हैं, अल्लाह के सामने ठहरते हैं। बच्चों को ये नहीं बोले नजर नीची करो, हाथ बंद के ठहरो, सर झुका के ठहरो। बड़ों के सामने सर झुका के, नजर नीची करके, हाथ बंद के। अगर कोई बच्चा ठहरता है, क्या खुश, क्या बच्चा है, आप देखो ना क्या प्यारा बच्चा है, नजर नीची करके, सर झुका के, हाथ बंद करके बात कर रहा। नहीं, ये क़याम है मेरी बहन, क़याम है ये। क़याम, रुकू, सुजूद अल्लाह के लिए हैं। झुक के सलाम करो, झुक जाओ, झुको झुको, कितना झुक रहे हैं, पूरा रुकू कितना झुक रहे हैं। सुभान अल्लाह। सजदा, लफ्ज सजदा जो होता ना, डिक्शनरी खोल के देखिए लुगत में, झुकना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवारा नहीं किया उनके सामने किसी को झुकाना।
صحابہ کبھی جھک کے نہیں ملے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ کبھی رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ٹھہرے, جھکے نہیں. آپ ادب, انتہا سے زیادہ ادب کرتے تھے, لیکن انتہا سے زیادہ ادب کرتے تھے, لیکن ہاتھ باندھ کے, نظر نیچی کر کے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے جھک کے نہیں ٹھہرتے تھے. ہاں, جب گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے اپنی نگاہوں کو وہ نیچے کر لیتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کے جھکے سامنے, نہیں. یہ پورا نگاہوں کا نیچی کرنا, ہاتھ کا باندھنا, اپنے سر کا نگاہ کا نیچے کر لینا, اپنے ہاتھ کو باندھنا اور ایک غلام کی طرح ٹھہرنا, یہ اللہ کے لیے ہے. اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ کے سامنے ٹھہرو غلام کی طرح. اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے. وَقُومُوا قیام جو ہوتا ہے اللہ کے سامنے کیسا, قانتین, قانتا کہتے ہیں غلام کو, باندی کو. قانتین, غلاموں کی طرح ٹھہرو. تو یہ ہم کو اللہ کے سامنے غلاموں کی طرح. اب یہ ہم سے جو شرک, نعوذ باللہ, سو کالڈ مسلم ہمارے معاشرے میں اتنے زیادہ ہیں کہ یہ شریعت کی یہ باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی, اور ہم نعوذ باللہ فلاں کو بڑا مان لیا, فلاں کے سامنے رکوع ہو گئے, سجدے ہو گئے, فلاں کے سامنے. اب کسی نے بحث کرتے ہوئے کہا, کسی نے کہا ہماری بہن سے بحث کرتے ہوئے, ایک بہن سوال کر رہی تھی مجھ سے واٹس ایپ پہ کہ باجی ایسے بتا رہے ہیں کہ سجدہ, وہ سجدہ ہم نہیں کرتے, ہم تعظیمی سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ, تعظیمی سجدہ کچھ نہیں ہوتا, سجدہ سجدہ ہی ہوتا ہے. وہ کہیں کہ نہیں ہم جو درگاہوں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں وہ تعظیمی سجدہ ہوتا. ارے سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے آپ کو تعظیم ہے ان کی. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, مستند حدیث ہے, حدیث ہے, یہ صحیح حدیث ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں تعظیماً, تعظیماً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے, کہا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے, خبردار مجھے سجدہ نہ کرنا. اب وہ تعظیماً سجدہ جائز ہوتا تو وہ صحابہ بھی کرتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے بڑھ کے تعظیم تو, صحابہ سے بڑھ کے تعظیم تو کسی نے بھی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اولیاء کرام کو درجہ دے رہے ہیں کہ ان کے سامنے تعظیمی سجدے ہو رہے ہیں, ان کو منایا جا رہا, ان کے لیے نظر و نیاز ہو رہی ہے, ان کے لیے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں. اب میری بہن سنو, اللہ کہتا ہے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ بتا رہے گا وہ وقت بھی قابل ہوگا, وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے. یوم نحشرہم جمیعا, پوروں کے پوروں کو ہم جمع کریں گے. ثم نقول, پھر کہیں گے للذین اشرکوا, جنہوں نے شرک کیا تھا, این شرکاؤکم, کہاں ہیں اب تمہارے شریک. بولتے تھے نا وہ آئے گا بچا لیں گے ہمیں, فلاں ولی بچا لیں گے ہمیں, فلاں بزرگ بچا لیں گے, ان کے نام ان کو خوش کرو, ان کے نام کے نظر و نیاز چڑھاؤ, ان کو ان کے نام کا عرس کرو, ان کے نام کا سندل چڑھاؤ, ان کے نام کا چادر چڑھاؤ, وہ خوش ہو جائیں گے تو محشر میں ہمیں بچا لیں گے. تھا نا زعام, خیال تھا نا, ایسے سب مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ایسے شرک کرتے ہیں, ان کو بتلائیں یہ قرآن کی آیتیں. اللہ کہتا ہے کہ اس دن اللہ پوچھے گا ان سے کہ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون, جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے, کہاں گئے وہ لوگ. ثم, پھر, لم تکن, نہیں پائیں گے وہ, کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس. لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ. اچھا, ان کے تو پورے یعنی جو کچھ بھی وہ لوگ شرک کرتے تھے نا, ان کے شرک کے انجام تو اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے تو آگ ہی ہے. اب مشرک بیان تو نہیں کر سکیں گے, ہاں اب کوئی جن کی بھی انہوں نے عبادت کی تھی دنیا میں, جن کے لیے بھی عبادت سے مراد, میری بہن اکثر یہ بھی ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے لوگوں کو کہ عبادت سے مراد ہم ان کی نماز تو نہیں پڑھتے نا, ہم کے عبادت سے مراد یہ عبادت میں ہی آتے ہیں, دعا مانگنا بھی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. دعا کر رہا ہے بندہ, اللہ سے نہیں مانگ رہا ڈائریکٹ, ان کو بول رہا ہے, جا کے وہاں جا کے دعا کر رہا ہے, یہاں جا کے دعا کر رہا ہے. بول رہا کہ اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے, ہم بڑے کیا کہتے ہیں کہ گناہ گار ہیں, یہ بڑے ولی ہیں, یہ بڑے بزرگ ہیں, ان کے ذریعے سے پہنچا دو ہمیں اللہ تک. اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا, اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا.
کیا فرمایا قرآن سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب بھی میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھیں تو ان سے کہو فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہی ہوں ان کے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان جب کہ وہ مجھے پکارے، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس چاہیے کہ انہیں چاہیے کہ وہ مجھ ہی پر ایمان لائیں، مجھ ہی سے دعائیں مانگیں۔ دعا عبادت ہے، بندہ جا کے کہاں کہاں دعائیں کرتا ہے، کس سے مرادیں مانگتا ہے، اس کا یہ شرک ہے جو غائب ہو جائے گا قیامت میں، اور اللہ پوچھے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ پوچھے گا کہ تم جس کو شریک بناتے تھے نا میرے ساتھ، دعا کی شکل میں عبادت کرتے تھے، نظر و نیاز کی شکل میں عبادت کرتے تھے، فلاں فلاں کی شکل میں عبادت کرتے تھے نا، اب بتاؤ کہاں ہے شریک وہ؟ تو ان کے شرک کا انجام کیا ہوگا؟ قالوا، وہ کہیں گے، اب تو کچھ بتا نہیں سکتے، تو قالوا، وہ کہیں گے، واللہ، اللہ تیری قسم، واللہ ربنا، ہم اپنے پروردگار کی قسم، اپنے رب کی قسم کھا کر کہتے تھے، وما کنا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے، چھٹلا دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے انظر، دیکھو، کیف کذبوا، کیسے جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، اللہ انفسہم، اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی جانوں پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انظر دیکھو، کیف کذبوا، کیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور غیب ہو گئے، وضل، غیب ہو گئے ان کے جھوٹ موٹ کے تراشے ہوئے معبود، وضل عنہم ما كانوا یفترون، جو جھوٹ باندھتے تھے نا وہ سب غائب ہو گیا ان کا۔ ارے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن کے لیے نظر و نیاز چڑھاتے تھے، جن سے دعائیں مانگتے تھے، جن کے لیے یہ لوگ اپنے صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو وہاں ضائع کرتے تھے، وہ خود کہیں گے کہ اے اللہ، ہم ان کو جانتے تک نہیں کون ہے یہ، انہوں نے آ کر ہماری عبادت کی، ہمارے سامنے جھکے، ہمارے سامنے رکوع کرے، ہمارے سامنے سجدے کرے، یا ہم سے نظر و نیاز ہمارے اوپر چڑھائے، ہم سے دعائیں مانگی، ہم سے منتیں مانگی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہم نے اس کی تعلیم انہیں نہیں دی تھی۔ لوگ نبیوں کو پوچھتے ہیں، لوگ اولیاء اللہ کے مزاروں پر جا کر ان بے حرمتی کرتے ہیں، تو یہ بے حرمتیاں، یہ شرک اللہ نہیں چھوڑے گا میری بہنوں، ان کو پکڑے گا، پوچھے گا، تو ہم اپنے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس شرک سے دور رہیے، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور اس وقت اللہ کی قسم کھا کر لوگ کہیں گے اللہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا دیکھو، انظر دیکھو، کیف کذبوا، کیسے جھوٹ بول رہے اللہ انفسہم، اپنے نفسوں پر، یہ وضل عنہم ما كانوا یفترون، جو بھی چھوٹے موٹے معبود بنا لیے تھے نا یہ لوگ، پورے غائب ہو گئے ان سے، ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کان لگا کے باتیں سنتے تھے، یعنی مشرکین آ کے قرآن کان لگا کے سنتے، مقصد کیا ہوتا تھا؟ ٹیڑیاں نکالنا، ان کا کوئی مقصد عمل کرنا نہیں رہتا تھا۔ کچھ لوگ اللہ کے کلام کو سننے بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ ٹیڑیاں کیسا نکالنا اس میں سے، ان کو غلط کیسے ثابت کرنا، ان کے اندر سے ٹیڑیاں کیسے نکالنا، یہ میری بہنوں اب کے نہیں، 1400 سال سے یہ چلتے آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، آ کے کیوں بیٹھتے تھے؟ ٹیڑیاں نکالنے کے لیے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وَمِنْهُمْ ان میں سے من، کچھ ایسے ہیں، يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کے اوپر کان لگا کر سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی ان کے دل پردے میں آ گئے۔ کس کے اوپر آتے ہیں میری بہن پردہ؟ کس کے دلوں پر پڑتا ہے؟ یہ بھی بہت خطرناک وعید والی بات ہے، غور سے سنیے، دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ کیا کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کو؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے دلوں پر ان کو ہدایت نہیں چاہیے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ کب مہر لگتی پتہ ہے؟ صحابہ پریشان ہو گئے یہ مہر والی بات سن کر، یہ پردے والی بات سن کر،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول کب یہ مہر لگ جاتی ہے, کب یہ پردہ پڑ جاتا ہے دلوں پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے, غور سے سنیے میری بہنوں حدیث کو, بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا دھبا آ جاتا ہے, دوسرا گناہ کرتا دوسرا دھبا آ جاتا, تیسرا گناہ کرتا تیسرا, یہ دھبا بڑھتے 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 اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اس وقت اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے, اور دل بہت بڑا نہیں رہتا میری بہنوں, مٹھی بند کر کے دیکھیے اتنا ہی رہتا اپنا دل. اپنی ہاتھ کی مٹھی بند کر کے دیکھیے, اپنے ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے مٹھی بنا کے دیکھیے, اتنا ہی ہوتا ہے ہمارا دل. ایک گناہ کرے ایک دھبا پڑا, دوسرا گناہ کرے دوسرا دھبا پڑا, ایسا پڑھتے پڑھتے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس دل پر مہر لگ جاتی ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم, اب اس کے بعد ان کا معاملہ کیا ہو جاتا؟ برابر ہوتا ان کے لیے. انذرتہم ام لم تنذرہم, ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہے. یعنی ان کی کیفیت بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کو آپ اچھی بات بولو یا نہیں بولو برابر ہے. کہتے نہیں ہم کسی کو کہتے ہیں دیکھیے یعنی ان کا معاملہ, ان کو بولو نہیں بولو وہ تو برابر کوئی گناہ کریں گے. ان کو سمجھاؤ یا نہیں سمجھاؤ, ان کو 10 مرتبہ بول دیے یہ بات پھر بھی وہی کریں گے. سواء علیہم, برابر ہے ان کے لیے. انذرتہم ام لم تنذرہم, یا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم, ان کے آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے, ولہم عذاب عظیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وجعلنا علی قلوبہم اکنہ, اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا, ان یفقہوا, کہ وہ سمجھیں. اس بات سمجھیں گے نہیں, بیٹھیں گے قرآن سنیں گے, قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے بات کو, اللہ کی بات کو سنتے تھے, لیکن نہیں, ایمان نہیں لاتے, ایمان نہیں لاتے تھے, اور سن کر بھی بہرے بنتے تھے. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا, ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے, ڈانٹ نہیں پڑ گیا ان کے اوپر ٹھپا. اللہ اکبر. میں آپ رہے تو بہنوں ہم کیا سوچتی ہیں, ہم جب پڑھتے سوچتے اچھا ہو کس کے اوپر لگ گیا, کہ کتنے لوگ ان کے اوپر تو بہت ہوں گے دھبے, وہ نا فلانٹی ہے نا بہت یعنی دین سے ہٹی ہوئی ہیں, ان کے اوپر ہوگا, وہ فلاں بہن ہے نا اس کے اوپر ہوگا دھبا. نہیں, صحابہ کی مثال دیکھیے, اللہ اکبر. ہمیں دوسروں کے بارے میں نہیں, اپنے بارے میں پہلے سوچنا ہے, جیسے صحابہ سوچتے تھے. صحابہ کیسے سوچتے تھے میری بہن؟ صحابہ سوچتے تھے فوری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کہا کہ خلق پر دھبا آ جاتا, بڑھتے رہتا دھبا, گناہوں سے, تو صحابہ پوچھے فار ایگزامپل آ گیا دھبا, سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے صحابہ کرام کتنے پیارے تھے. ہمارے جیسے نہیں, ہم تو نہیں کرے کیا, ہم کیا گناہ کرے, بلکہ ہم پورے اچھے کام کرتے رہتے, 5 وقت نماز پڑھتے, لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے, کس کو بھی تکلیف کاندھی ہے, یعنی یہ چیزیں شیطان ہمارے اوپر غالب کرتا کہ تم اچھی 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 ہو, اپنی اصلاح کی بات سوچو, تو فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, شیطان مردود کو بھگائیں, اور سوچے کہ کہیں ہمارے دل پر جو داغ آ گیا اس کو کیسے دور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھبے آ گئے ہیں دل پر, اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں, پھر گناہ بھی برابر کرتے جا رہے ہیں. ایسے نہیں, شعور کے ساتھ. شعور کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ کلمے کے تقاضوں کو آپ سمجھیں, کلمے کے تقاضوں کو آپ سمجھیں, کلمے کے علم کو حاصل کریں. کلمہ یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ تو جنت کی کنجی ہے, کنجی نہیں کھلتا جنت کا دروازہ اس کے بغیر. وہ کنجی کیا ہے جنت کی؟ لا الہ الا اللہ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, تم اس چیز کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا بھی ایک علم ہے. تو اللہ تعالیٰ بتایا فَاعْلَمْ, تم یہ بات جان لو, تم اس بات کا علم حاصل کرو, انہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا بھی ایک علم ہے میری بہنوں, علم التوحید جسے کہتے ہیں, علم التوحید جسے کہتے ہیں. آج کل کتنی سہولتیں ہیں سبحان اللہ.
کتنی سہولتیں ہیں علم حاصل کرنے کی. چیٹ باکس میں بار بار ہمارے لنکس ڈالے جاتے ہیں, اس میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ میری بہنوں, دیکھو کورس شروع ہو رہا ہے, ایڈمیشن لو, علم حاصل کرو, کیونکہ علم کے بغیر جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے میری بہنوں. علم کے بعد عمل ہے, علم حاصل کرتے ہیں تو جب عمل کر سکیں گے نا علم کی روشنی میں. تو بہرکیف یہ کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, وہ توحید کو نہیں جانتا, تو اس کے قلوب پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں, اس کے قلب پر مہر لگ جاتی ہے. وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتی ہے. وہ ڈانٹ پڑ جاتی مطلب کان بند ہو گئے, وہ کہتے نہیں سن کے بھی بہ رہے ہیں, سنتے تو ہیں لیکن بہ رہے ہیں, لیکن عمل نہیں کریں گے. تو وہ والی بات نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وجعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا, ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے کہ وہ حق کو نہیں سمجھیں گے. وان یروا کل آیہ, اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ بھی لیں گے, وان, اور اگر یرو دیکھ لیں گے, وہ کل آیا, ہر نشانی کو دیکھ لیں گے, لا یؤمنوا بہا, ایمان نہیں لائیں گے. ہاں دیکھیں گے نشانیوں کو, ہاں یہ نشانی ہے دیکھیں گے. جیسے ہم اور آپ روزانہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ایک اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دے رہا ہے کسی کو, موت دے رہا ہے کسی کو, اور وہ بے کس و ناکس پڑا ہوا ہے. تھوڑی دیر پہلے اس کا بہت بڑا دبدبا تھا, تھوڑی دیر پہلے اس کا بہت بڑا رتبہ تھا, بہت بڑا مرتبہ تھا, اس کی عزت کا خیال کیا جاتا, اس کی حرمت کا خیال کیا جاتا. آج اسے لٹا دیا گیا, اس کو نہلایا جا رہا ہے, وہ نہا بھی نہیں سکتا, وہ نہا بھی نہیں سکتی, اسے نہلایا جا رہا ہے. اس کو جدھر بولے ادھر میت کو نہلاتے خود دیکھے ہوں گے نا, سبحان اللہ. عبرت ہوتی ہے بڑی خطرناک طریقے سے, الٹا پلٹا کر کے اسے, مطلب ادھر پلٹا رہے ہیں ادھر پلٹا رہے ہیں, نہلا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتی, بے بس ہے. یہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے, دیکھو دیکھو بندو کیسے میں چاہوں تو کیسے بے بس کر دیتا ہوں. یہ آیتوں پہ سے ہم گزر رہے ہیں, یہ نشانیوں پہ سے ہم گزر رہے ہیں. اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے, اس کے بعد بھی اللہ پر یقین مضبوط نہیں ہوگا, تو پھر فائدہ نہیں, ہماری زندگیوں کا کامیابی نہیں ملے گی ہمیں. اللہ کہتا ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ, ان مشرکوں کو تم دیکھو گے کہ اگر وہ آیتوں پر سے گزرتے بھی ہیں, لا یؤمنوا بہا, اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ, یہاں تک کہ اذا جاؤک, حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک, جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو یجادلونک, آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے میری بہنوں, آپ دیکھتے ہوں گے جب ہم حق کسی کو پہنچاتے ہیں, حق کی بات کہتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ ایسا نہیں کرنا, ایسے کرنا. آپ ہوں گا نا آپ کو ایکسپیرینس اس میں, جھگڑتے لوگ آپ بولتے ہیں نہیں نہیں نہیں, آپ کون سی جماعت میں جا رہی ہیں, آپ فلاں ہوئے, فلاں ہو گئے, وہ ہو گئے, فلاں ہو گئے, تم جماعت کے ہو گئے, ایسا ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, تم یعنی ہم باپ دادا سے جو چل لیتے آ رہا ہم وہی کریں گے. نہیں یہ نہیں, برکت نہیں آتی ماں ایسے, اگر ہم چھوڑ دیں گے نا, یہ 11ویں کرنا چھوڑ دیں گے, برکت ختم ہو جاتی گھر سے. یہ ایک خوف بیٹھا ہوا ہے دلوں میں, اسے شرک بالخوف کہتے ہیں. اللہ کا خوف نہیں ہے, گناہ کر رہی ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے عذاب آئے گا گھر پر, وہ خوف نہیں ہے. خوف ہے تو کیا خوف ہے, 11ویں نہیں کریں گے تو عذاب آ جاتا, نحوست ہو جاتی, پریشانی آتی, نہیں کریں گے تو. یہ خوف بیٹھا ہوا ہے دل میں, کہاں سے آ گیا پتا نہیں, کس سے, کون سے شیطان نے ڈالا دلوں میں, دماغوں میں, پتا نہیں. کوئی دلیل ہے اس کی نہیں, کوئی ریفرنس ہے اس کا نہیں, کہیں قرآن میں آپ نے پایا نہیں, کہیں حدیث میں پایا نہیں. تو جب ان سے سمجھانے کے لیے کہا جاتا, یہ جھگڑے پر اتر آتے. سمجھنے والے الحمدللہ الحمدللہ, اللہ ان کو مزید علم میں اضافہ کرے, سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. جس کو سمجھنا نہیں ہے وہ مباحثہ کریں گے آپ سے, جھگڑا کریں گے. اور یہ جھگڑا کب سے ہو رہا ہے, آج سے نہیں ہو رہا ہے, ابھی نہیں ہو رہا ہے, ابھی نہیں ہو رہا ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکوں نے جھگڑا کیا. حتی اذا جاؤک, جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں نبی, یجادلونک, آپ سے مباحثے کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں. یقولون, کہتے ہیں, الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین, کیا کہتے ہیں کافر جو ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں, پہلوں کی داستانیں. جب قرآن پڑھ کے سمجھایا جا رہا ہے تو بولتے ہیں قرآن میں سب ایسی داستانیں پہلے کی پرانی باتیں ہیں, وہ سب چھوڑو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
اب دیکھو جو ہو رہا نا اس کے حساب سے چلو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کتنی سخت ترین گناہ یہ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قصے کہانیاں ہم کو مت سناؤ. قرآن سے بتائیں گے باتوں کو، بولیں گے نہیں قرآن سے نہیں، وہ تو پرانی باتیں ہیں جو چلتے آ رہی. وہم ینہون عنہ وینأون عنہ. کیا ہے ان کا معاملہ؟ یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے، خود بھی اس سے دور رہتے. خود بھی پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے. کوئی جا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، اسے بھی روکیں گے. ہاں بہت پڑھے قرآن، سب معلوم ہے تمہارے بارے میں، تم تو فلاں ہو، یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو، کیا سن رہی ہو قرآن؟ ارے تم کیا قرآن پڑھ رہی ہو؟ ہاں پتا ہے صاحب کیا کورس کر رہی ہو، عالم کورس کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ عالمہ ہی اچھے نہیں ہیں آج کل، عالمہ ایسے ہیں، عالمہ ویسے ہیں، علم حاصل کرنے والے ایسے رہتے. ارے سبحان اللہ، دوسروں کے کیڑے نکالنے کے لیے آپ کو نہیں کہا گیا؟ آپ دیکھیں خود کیا کر رہی ہیں. ہمیں دوسروں کے کیڑے نکالتے بیٹھنا نہیں ہے. جو عمل نہیں کرتا نا میری بہن، جو عمل نہیں کرتا وہ دوسرے کو بھی روکتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. نہ خود عمل کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے، اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. وَهُمْ، وہ لوگ يَنْهُونَ عَنْهُ، اپنے آپ کو اس سے روک دیتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دوسروں کو بھی دور کرتے، خود بھی دور رہتے دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں. خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے نہیں دیتے ہیں. اور کیا کرتے یہ لوگ؟ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ، اپنے آپ ہی کو تباہ کر رہے ہیں. لیکن وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں ہے کیسے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا وَلَوْ تَرَى، کاش کہ تم دیکھتے، اذ وقفوا علی النار، جب یہ آگ کے اوپر کھڑیں گے تو فقالو کہیں گے یا لیتنا، اے کاش کے، نردو، ہم لوٹا دیے جاتے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے نہیں جھٹلائیں گے. اب جب بولیں گے یہ لوگ آگ کے قریب کھڑیں گے نا، جب بولیں گے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہم کو ایک مرتبہ لوٹا دے، ایک مرتبہ لوٹا دے، پکے مومن بن کے آئیں گے، پکے مومن بن کے آئیں گے، آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، اللہ تیری آیتوں کے مطابق عمل کریں گے. اللہ ایک مرتبہ لوٹا دے. وَلَوْ تَرَى، کاش کہ تم دیکھتے وہ وقت جب وقفو، اگر آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب یہ کھڑیں گے، وقفو کھڑیں گے، علی النار، آگ کے پاس، آگ کے قریب لے کے جایا جائیں گے نا ڈالنے کے لیے، تو کہیں گے فقالو، کہیں گے یا لیتنا، اے کاش کے، نردو، ہم لوٹائے جاتے. تو ہم انکار نہیں کریں گے آیتوں کا، اور ہمارے رب کی آیتوں کو ہم مان لیں گے، مومن ہو جائے. بلکہ بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے ان کے سامنے آ جائے گی. حق معلوم تھا چھپا دیتے تھے، حق معلوم تھا، کفر معلوم ہے غلط کر رہے ہیں پھر بھی چھپاتے تھے نا. اللہ تعالیٰ بتا رہی اب یہ آ جائے گا نا سامنے، دیکھ کر وہ حق ان کے سامنے آ جائے گا، دیکھ کر پچھتائیں گے، دیکھ کر پچھتائیں گے. تو میری بہنوں، ایسے لوگ جو جا کر وہاں پر ہمیں پچھتانے کی ضرورت نہ پڑے، آج ہی ہم آیتوں پر ایمان لائیں گے، آج ہی ہم دیکھیں گے اللہ کی بات کیا ہے، ریگولیرٹی سے دیکھیں گے. قرآن ہے یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، روزانہ پڑھیں، روزانہ اس کو دیکھیں، ان آیتوں پر غور کریں. اللہ فرماتا ہے کہ تم، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے تم دیکھو گے اس دن، وَلَوْ تَرَى، کاش کہ تم دیکھتے، آج ہی دیکھ لیتے، نہیں جب ہی دیکھنا ہے ہم کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَوْ تَرَى، کاش کہ تم دیکھتے، وَقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ آگ کے سامنے ٹھہرائے جائیں گے، فقالو، کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کیا کہیں گے کہ ہائے کیا اچھی بات ہوتی کہ ہم واپس بھیج دیے جاتے. اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں گے، مومنوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. کیا فائدہ میری بہنوں؟ وہاں جا کر آرزو کرنے کا کیا فائدہ؟ وہاں جا کر اللہ کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج پکارو اپنے رب کو ہدایت کے لیے،
آج پکارو اپنے رب کو، آج دیکھو اس کی پکار کو جو وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو آیتیں کہتا ہے، جو پیغام ہمیں دیتا ہے، آج اس کی بات کو سن لو تو کل یہ نوبت نہیں آئے گی پچھتانے کی۔ آج مومن بننا ہے، مرنے کے بعد مومن نہیں بن سکتے، سانس اکھڑی مومن نہیں بن سکتے، نہیں بعد میں کریں گے، بعد میں نہیں آتا، ابھی مومن بننا ہے، کیونکہ موت کا وقت ہمیں نہیں پتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو آ کے یہاں بول رہے ہیں نا اللہ کے سامنے، اللہ کاش کے ہم پلٹا دیے جاتے، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم آیتوں کو نہیں چھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اگر میں لوٹا بھی دیتا، آج تو حق سامنے آ گیا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، جو چھپا رہے تھے نا وہ تو سامنے آ گیا ان کے، وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر میں لوٹاتا بھی ان کو، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر بھی وہ وہی کام کرتے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ یہ اللہ کو معلوم ہے یہ بے غیرت ہیں، اللہ کو معلوم ہے یہ بے غیرت، یہ پھر جائیں گے تو پھر وہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر میں ان کو لوٹاؤں نا دوبارہ دنیا میں، یہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے منع کیا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وَقَالُوا، وہ کہتے تھے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کیا بولتے نہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، کوئی آگے زندگی نہیں ہوگی۔ آج ہم ویسی زندگی گزارے نا میری بہنوں، اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آج ہماری زندگیاں ویسی گزر رہی ہیں، ایسی جیسے کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ کہتے تو ہیں سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، لیکن پھر 100 برس کا سامان ہے بھی 100 برس کا سامان، اور پھر فکر بھی اسی کی ہے، حیات دنیا 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 کے پیچھے ہی مرے پڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ ان کا معاملہ یہ تھا جھٹلانے والوں کا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ کہتے تھے کہ نہیں دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو یہ تو کافروں کا معاملہ ہے میری بہنوں، مشرکوں کا معاملہ ہے۔ ہم مومنات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے یا رب، اور ایمان کے بلند درجات ہمیں عطا کرے یا رب، کہ ہم سمجھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے اولادوں کو، ہمارے زوجین کو، اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو، ہر ایک کو اللہ توفیق دے کہ ہم سمجھے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے کہ الا لہو و لعب، کھیل تماشا ہے۔ اس بات کو ہم سمجھے میری بہنوں، کیونکہ کافر مشرک ہیں جو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ قالوا ان ہی الا حیات الدنیا، دنیا کی زندگی سب کچھ ہے سمجھتے وہ لوگ، وما نحن بمبعوثین، وہ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ زندگی نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی وَلَوْ تَرَا، اگر آپ دیکھیں ان کو، اذا وقفوا علی ربہم، جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑیں گے، اپنے رب کے سامنے کھڑیں گے، کہیں گے قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائے گا ان سے، کہا جائے گا ان کو، قال، اللہ کہے گا الیس ھذا بالحق، یہ حق نہیں ہے جو دیکھ رہے ہو تم، یہ حق نہیں ہے، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم، یعنی جب قسمیں کھائیں گے بڑے بڑے، رب کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہاں اللہ یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ اللہ بولے گا اب تم کو اقرار کرنے کا کیا مطلب رہا؟ کوئی فائدہ نہیں ابھی اقرار کرنے کا، اللہ کے سامنے جب ٹھہر جائیں گے وہاں جا کے اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قالا، کہا، اللہ کہے گا فذوقوا العذاب، اب چکو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ تعالی ہمیں دنیا کی آزمائش اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی باتوں کا انکار کرنے والا نہیں، اقرار کرنے والا بنا دے۔ اللہ کی باتوں کا اقرار کرنے والا، ان تمام اللہ کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے جو شریعت محمدیہ میں ہمارے لیے دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم کے برکات سے نوازے، اعمال صالحہ کی کثرت سے توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم سن رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔